حضرت قاری لقمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میری والدہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے والد یعنی بہن بھائی تھے، یعنی میرے ماموزاد بھائی ہیں۔ یہ ایک ولی سے بڑھ کر نیک عورت ہوتی ہے، وہ کتنے ولیوں سے بڑھ کر دین کا کام کر سکتی ہے۔ بے شک۔ ان کی بڑی عجیب معمول تھا کہ ناخن بال تراشتے تو اس کو اپنے ناخن اور بالوں کو جنت البقیع میں جا کے دفن کرتے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے، یا اللہ یہ میرے جسم کا کچھ حصہ یہاں پر آ گیا ہے جنت البقیع میں، باقی میرے پورے جسم کو بھی جنت البقیع نصیب فرمائیے۔ ان کی والدہ صاحبہ جب وفات پا گئیں تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے والد صاحب کی دوسری شادی کروائی اور یہاں سے ماشاءاللہ نئی والدہ صاحبہ کو مدینہ منورہ بھیجا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پوری دنیا سے ہم سے لوگ بڑی محبت سے رابطہ کرتے ہیں، لیکن آج جو ہمارے پاس ہمارے مہمان تشریف لائے ہمارے لیے بہت قابل احترام ہمارے عزیز ہمارے بھائی حضرت قاری لقمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو ملتان سے تشریف لائے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک اور ہیں جو ان کے ماشاءاللہ داماد ہیں، جو ماشاءاللہ مدینہ طیبہ میں پلے بڑھے اور ماشاءاللہ وہاں ان کی بڑی دینی خدمات آج کل یہاں لاہور میں وسیع پیمانے پر اپنے مختلف دینی شعبوں سے منسلک۔ اللہ پاک ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، سب کو دینی دنیاوی ترقیوں سے نوازے، آمین۔ اور اللہ تعالی ہمارے بزرگوں کا سایہ شفقت جو زندہ ہیں ان کا سایہ شفقت ہمارے سروں پہ تادیر بصحت و عافیت سلامت رکھے، اور جو دنیا سے چلے گئے ہمارے بزرگ میری والدہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے والد یعنی بہن بھائی تھے، یعنی میرے ماموزاد بھائی ہیں، تو ان دونوں کے بہت بڑے بڑے کارنامے دینی کارنامے اللہ پاک نے ان سے بڑے بڑے دین کا کام لیے۔ ہمارے والدہ صاحبہ کی وفات کے بعد ایک عالم دین ہمارے علاقے کے بڑے عالم تشریف لائے، انہوں نے فرمایا کہ پورے شہر کے علماء کی دینی خدمات ایک طرف اور آپ کی والدہ کی دینی خدمات بے شک جذبہ شاید ان سے بڑھ کر۔ ہماری والدہ صاحبہ کا تو ماشاءاللہ بہت اہم دینی سلسلے تھے، ان کے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ ماشاءاللہ ہجرت فرمائی۔ ہم نے بچپن میں ان کی خدمت میں بہت وقت گزارا، تو ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کا بزنس تھا اور ماشاءاللہ مل جل کے بڑے ماشاءاللہ کاروبار کیے انہوں نے، اور اس میں ہم نے بچپن میں ان سے نعتیں سنی اور مدینہ کی تڑپ سنی، اور آپ کے دادا دادی اور میرے نانا نانی کی خدمت کا انہوں نے ایسے حق ادا کیا، ہمیں یاد ہے اچھی طرح کہ کوئی نوکر بھی ایسے خدمت نہیں کر سکتا جیسے انہوں نے خدمت، بے شک بالکل، اور اس کی اللہ پاک نے ان کو بخت لگائے۔ بخت باقی بھی آپ کے چچا ہیں، لیکن باقی بھائیوں کو وہ بخت نہیں مل سکے آگے نسلوں میں جو آپ کے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے بخت لگائے، اور آگے ماشاءاللہ 9 بیٹے اور 3 بیٹیاں، اور اللہ پاک نے بیٹوں کے بیٹے ماشاءاللہ 100 کے قریب تک صرف نرینہ اولاد بن چکی ہے ماشاءاللہ۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو نیک بنائے، ہم سب کے جتنے بھی بہن بھائی ہیں سب کو اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ، آخرت کا ذخیرہ، بلندی درجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ خود ماشاءاللہ علماء کرام کی صحبت میں رہنے والے تمام علماء حق کی جو دینی جتنے بھی شعبے ہیں سلسلے ہیں، سب کے ساتھ بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ، صرف نہ کہ ان سے استفادہ کرتے بلکہ ان کے ساتھ مل کے ان کے ساتھ ان کے مشن میں شامل ہوتے اور ان کی خدمت کرتے اور ان کی دعائیں لیتے، اور اس کی برکت میں ماشاءاللہ آگے نسلوں میں علم چل رہا ہے، قرآن چل رہا ہے ماشاءاللہ۔ کافی ان کے بیٹے ماشاءاللہ مدینہ طیبہ میں ہیں اب تک ماشاءاللہ، خود بھی مدینہ طیبہ میں والدین کی وفات کے بعد پہلے ان کو حج تو کروا لیا ان کے ہوتے ہوئے، یہیں پاکستان میں قیام پذیر رہے، لیکن جو ہی ان کی وفات ہوئی تو پھر ماشاءاللہ مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی اور وہاں پر ہی رہنا سہنا اور مرنا جینا ان کی تڑپ تھی۔ ان کی بڑی عجیب معمول تھا کہ ناخن بال تراشتے تو اس کو اپنے ناخن اور بالوں کو جنت البقیع میں جا کے دفن کرتے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے، یا اللہ یہ میرے جسم کا کچھ حصہ یہاں پر آ گیا ہے جنت البقیع میں، باقی میرے پورے جسم کو بھی جنت البقیع نصیب فرمائیے۔ پاکستان بہت کم تشریف لاتے اور وہیں مدینہ طیبہ میں قیام کو پسند فرماتے، اور ان کی حقیقی والدہ صاحبہ ہیں ماشاءاللہ، ان کو بھی اللہ نے بڑی پیاری موت نصیب فرمائی، ان کو اللہ نے پیارے حافظ بیٹے، اکثر حافظ عالم دین کے خادم میں ماشاءاللہ، آگے نسلوں میں علماء اور دین کے سلسلے چل رہے ہیں۔ اللہ پاک ان کا فیض اس وقت پوری دنیا میں جاری کیے ہوئے ادارہ تعلیفات اشرفیہ کے ذریعے، محاسن اسلام کے ذریعے اللہ پاک مزید قبولیت عطا فرمائے۔ تو اب جو ہے ماشاءاللہ ان کو اللہ پاک نے توفیق دی، ان کی والدہ صاحبہ جب وفات پا گئیں تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے والد صاحب کی دوسری شادی کروائی، اور یہاں سے ماشاءاللہ نئی والدہ صاحبہ کو مدینہ منورہ بھیجا، اور پھر اللہ پاک کی طرف سے ان کے بھی وفات آ گئی تو وہ بھی جنت البقیع میں دفن ہو گئیں، تو پھر انہوں نے اپنے والد صاحب کی تیسری شادی کروائی۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، اس پر ہمارے ادارے کی طرف سے جو ماشاءاللہ اس قسم کی سنتوں کا اہتمام کرتے ہیں، کیونکہ میرے پاس دوسرے لوگ ایسے بھی
بھی آتے ہیں. جیسے ابھی ان کے سامنے انہوں نے اپنے ایک قریبی کا واقعہ بیان کیا کہ والد صاحب کی اہلیہ وفات پا گئیں, وہ خود شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن بچے بچیوں کو سمجھ نہیں آ رہی. لا حول ولا قوت الا باللہ. بھئی جیسے جوانی میں شادی کی ضرورت ہوتی ہے, بڑھاپے میں بھی شدید ضرورت ہوتی ہے. اب آپ کے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے, ہمارے محسن تھے, اللہ ان کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے, بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے. میرے بچپن میں میرے بہت خطرناک چوٹ لگ گئی, میرا پاؤں یوں سمجھا کٹ گیا بہت سارا. وہ مجھے گود میں اٹھا کے لے گئے اور ایسی شفقت کے ساتھ, مجھے وہ شفقت آج تک یاد ہے. تو مدینہ طیبہ میں ان کے ہاں ہمارا قیام و طعام ہوا ماشاءاللہ, اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے. اور میرے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں جو شادیاں کرنا چاہتے ہیں اپنی پہلی اہلیہ کی وفات کے بعد, لیکن ان کے بیٹے بیٹیاں بے وقوفی کا معاملہ کرتے ہوئے اپنے والد کو اس جائز ضرورت سے منع کرتے ہیں اور ان کی شرعی ضرورت میں رکاوٹ بنتے ہیں. تو انہوں نے اپنے والد صاحب کی اس شرعی ضرورت میں چونکہ ساتھ دیا, تعاون کیا, بلکہ خود ماشاءاللہ پوری سب بھائیوں نے مل کر الحمدللہ